السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول رپورٹس اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج دو بہادر خواتین میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ دونوں کو معاشرے کا سامنا کرنا پڑا، وہ ٹیبوز جو معاشرے میں ہیں دونوں نے فیس کیے۔ دونوں کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالا گیا، کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی، دباؤ ڈالا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تحریم منیبہ کی کہانی ان تمام خواتین کے لیے ایک مثال ہے جو ورک پلیس ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کی 2 سالہ طویل قانونی جنگ ایک ایسے سفر کو ریفلیکٹ کرتی ہے جہاں انہیں ذاتی تذلیل، حتیٰ کہ عزت کے مقدمات اور اپنے ہی ادارے کی جانب سے بے حسی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کہانی اگست 2018 میں ایک جوتوں کے واقعے سے شروع ہوتی ہے، جس کے بعد انہیں ان کے اسٹوڈیوز کے دروازے پہ بدترین گالیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل 5 سال وہ اپنے ساتھیوں کے غیر اخلاقی اور غلط جملوں کو نظر انداز کرتی رہیں، لیکن اس واقعے نے انہیں خاموشی توڑنے پہ مجبور کیا۔ جب انہوں نے ادارے میں شکایت درج کرائی تو ان کا کیس خارج کر دیا گیا، یہاں تک کہ ثبوت کے طور پر CCTV فوٹیج کو بھی غائب کر دیا گیا۔ ان کے ادارے نے موقف اختیار کیا کہ گالی دینا ہراسانی کے زمرے میں نہیں آتا۔ پھر جب انہوں نے ریزائن کیا تو الٹا ان کے ادارے نے ان کے اوپر 50 کروڑ کا ڈیفیمیشن کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اس صورتحال سے وقتی طور پہ وہ پریشان تو ہوئی، لیکن 1 ماہ کے بعد انہوں نے خود اپنا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا متعلقہ ادارے کے ساتھ ملازمین اور کمپنی کے نمائندے کے خلاف ورک پلیس ہراسمنٹ 2010 ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کیا۔ 2 سال تک جاری رہنے والی اس قانونی جنگ کے دوران انہیں کئی مشکلات کا سامنا ہوا۔ وکلاء کی غیر حاضری کی وجہ سے سماعتوں میں طول آیا، جس کے بعد انہوں نے اپنا مقدمہ خود لڑا۔ بالآخر عدالت نے تحریم کا موقف درست تسلیم کرتے ہوئے تمام ملزمان کو 1-1 لاکھ کا جرمانے کی سزا دی، اور فیصلے میں عدالت نے واضح طور پہ کہا کہ مظلوم کی خاموشی مجرم کو اس کے جرم سے بری نہیں کر سکتی۔ بہت اہم جملہ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ خواتین کے خلاف معاشرتی تعصب انہیں مقدمہ درج کرانے سے روکتا ہے۔ عدالت نے ان جملوں کو معتصبانہ، غیر اخلاقی اور جنسی بنیادوں پر قرار دیا جنہوں نے تحریم کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ میرے ساتھ زہرا صابری بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بھی خواتین کو پیش آنے والے چیلنجز کو بہت گریسفلی ہینڈل کیا۔ 2022 میں ان کے ساتھ ایک واقعہ ایک انسٹیٹیوٹ میں ہوا جس میں یہ کام کرتی تھی، وہاں سے ریزیڈنس سے جانے کو ان کو کہہ دیا گیا، انہیں عجیب عجیب باتیں کہی گئی۔ زہرا نے اس ادارے میں کام کرنے والے کچھ لوگوں کے خلاف شکایت درج کروائی۔ ادارے نے فیصلہ ان کے حق میں دیا، لیکن ایگزیکٹو پوسٹ پہ بیٹھے ایک شخص نے یہ رپورٹ مسترد کر دی۔ اس کے بعد یہ صوبائی محتسب سندھ کے پاس گئیں۔ صوبائی محتسب نے زہرا کے حق میں فیصلہ دیا اور ادارے کو حکم دیا کہ وہ غیر امتیازی رہائشی پالیسیاں بنائے۔ اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں زہرا صابری صاحبہ موجود ہیں اور تحریم منیبہ صاحبہ موجود ہیں، تو یہ آپ کو تفصیلات بتانا ضروری تھی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ زہرا پہلے آپ بتائیے گا، 2.5 سال میں یہ کیس کنکلوڈ ہوا، کیا چیلنجز تھے اور ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا؟ جی، میں اسکالرشپس پر پڑھنے کے بعد دنیا کے سب سے بہترین اداروں میں سے پڑھنے اور وہاں پڑھانے کے بعد پاکستان آئی اس جذبے سے کہ یہاں میں سرو کروں گی اور میں یہاں پہ علم کو فروغ دینا چاہتی ہوں۔ تو میں یہاں پر IBA جو ٹیکنیکلی ایک پبلک سیکٹر ادارہ ہے اور مشہور ادارہ ہے، میں نے لیکچرر کی نوکری وہاں پہ میں کر رہی تھی، کئی سال سے کر رہی تھی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے الحمدللہ ریویوز بھی تھے اور وہ سب تھا اور وہ چل رہا تھا۔ لیکن ہم وہاں پہ ایک ہاؤسنگ فیسلٹی تھی اور وہاں پر انہوں نے ایک دم سے 3 دن کے نوٹس پہ صرف اور صرف غیر شادی شدہ فیکلٹی کو جانے کو کہا اپنی فیکلٹی ہاؤسنگ فیسلٹی سے۔ تو جو عورتیں تھیں، سنگل عورتیں تھیں، ظاہر ہے وہ ناانصافی تھی اور بہت مشکل تھا، بہت بڑا برڈن تھا کسی کے لیے بھی، وہ آدمیوں کے لیے بھی بہت بڑا برڈن تھا۔ لیکن کیا وہ آپ کی جاب کا انسینٹو تھا جو آپ کو ملا ہوا تھا؟ کیا وہاں رہ سکتی؟ وہاں پہ ہمیں گرانٹ کیا تھا کہ ہم رہ سکتے ہیں وہاں پر، وی ور پیئنگ دا رینٹ فار اٹ۔ تو وہاں پہ میل، فیمیل، میرڈ، ان میرڈ سب اس ہاؤسنگ فیسلٹی میں رہتے تھے۔ لیکن اس میں میرا جو کیس ہے وہ ڈسکرمنیشن کا کیس ہے اس لحاظ سے کہ صرف اور صرف غیر شادی شدہ عورتوں کو وہاں سے جانے کا کہا گیا، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کیوں، اور یہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے شاید کہ ان کے لیے کوئی لڑنے کو آدمی نہیں کھڑا ہوگا، تو ان کو اگر ان کو نکالیں گی وہ کم شور مچا سکیں گی، باقی اگر یہ والی ٹریٹمنٹ کسی اور کے ساتھ کی جائے تو مشکل ہوگی۔ ان کو جگہ تنگ پڑ رہی تھی تو انہوں نے اس قسم کا فیصلہ کیا۔ ہم سب عورتوں نے کافی شور مچایا، ان سے کہا ایسے نہ کریں، لیکن وہ ڈٹرمنڈلی انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ اور جب ہم نے کمپلین کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور باقی عورتوں کے ساتھ نہیں ہو رہا،
تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو شادی شدہ ہیں تو اس وجہ سے کچھ یہ معاملے ہیں کہ ان کے میاں کو موو کرنا پڑے گا کیسی جگہ یا یہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے بھی میاں ہوتے تو آپ پھر کیا کرتے. تو انہوں نے کہا ہمیں بھی شاید میاں لے آنے چاہیے کہ آپ پھر نہ کر سکیں ایسے. ہم نے سرکاسٹکلی کہا, میں کہا ہاں شاید آپ کو لے آنے چاہیے. یہ رجسٹرار نے ادارے کے کہا جن کے پاس پی ایچ ڈی ہے. تو یہ انتہائی نامناسب قسم کے تبصرے ہیں ازدواجی اسٹیٹس پہ, اور وہ آپ کو جسے نیچے دکھانے کے لیے کہ یو آر ناٹ ایز سیریس ٹو بی ٹیکن ایز سیریسلی بیکاز یو آر سنگل ایز کمپیئر ٹو اے میرڈ فیکلٹی اور اے میل فیکلٹی اور ایون اے سنگل میل فیکلٹی جن کا جو ہے وہ ایک روب ہے. پھر آپ کی نوکری بھی افیکٹ ہوئی؟ جی بالکل افیکٹ ہوتی ہے نوکری, کیونکہ ایک تو آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں, ایک دم سے آپ کو 3 دن کے نوٹس پہ کہے کہ آپ کوئی اور ڈھونڈیں جو ہے نا, یا کہیں بہت بری سی ایک جگہ انہوں نے سجیسٹ کی آپ کالج کے اندر ہی چلے جائیں اور بہت ہائی داموں میں جو بالکل رہنے کے قابل نہیں. تو پھر جب آپ نے کیس جیتا تو تب آپ نے ان لائنز کے بارے میں بتائیے. جی بالکل, دیکھیے میں نے پھر کیس جو ہے کیونکہ بدتمیزی بھی کی گئی تھی اور بہت بری طرح بات کی گئی تھی, پھر امتیازی سلوک کیا گیا تھا اور بہت مینٹل ہیلتھ وغیرہ تباہ ہوئی تھی, تو ہم لوگ کافی عورتوں کو یہ افیکٹ کر رہا تھا. تو پھر ہم نے ایک کمپلینٹ ڈالی, اور یہ بہت سمپل سا میٹر ہے. ہم کر رہے تھے, ہم نے اپنی ہاؤسنگ بھی ڈھونڈ لی تھی باہر جا کر بہت مشکل سے, اور ہمارے ٹیچنگ بھی افیکٹ ہو رہی تھی, سب چیزیں افیکٹ ہو رہی تھیں اس سے, کیونکہ ہم ایک دم سے پینک موڈ میں ہم چلے گئے تھے سیمیسٹر کے بیچ میں. لیکن ہم نے جب ڈالا ہے کیس کہ ایک ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, ابھی ہمیں مساوات کی ضرورت ہے, جنسی لحاظ سے صنفی لحاظ سے مساوات کی ضرورت ہے, تو آپ ادارہ جو ہے ہماری آواز سنے گا اور کریکٹ کرے گا. تو ہم نے ایک اصولی طور پہ ڈالی تاکہ یہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ ہو اور ادارے کو اس مسئلے کی سنگینی کا اظہار ہوا. انہوں نے وہیں پر ایک تو بہت لیٹ 5 مہینے لگائے. 1 مہینے میں آپ کو انٹرنل انکوائری کمیٹی بھی میں نے کمپلینٹ ڈالی تھی, 1 مہینے میں وہ سالو ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ 5 مہینے لگائے. لیکن کمپلینٹ ڈالنے کے بہت ساتھ ہی ایڈورس ایکشن اور آپ کو افیکٹ صرف اس لیے کیا گیا کہ آپ شادی ہی نہیں ہوئی تھی آپ کی. جی صرف یہ بات تھی, صرف یہ بات تھی. اچھا ٹھیک ہے, تو یعنی کہ شادی کے بھی جعلی سرٹیفکیٹس بنوانے چاہیے کہ کہیں کام آ جائیں گے. آن اے لائٹر نوٹ. جی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. تحریم, آپ 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا ایک تو وہ تھوڑا بتائیے گا. ہاؤ ڈیڈ یو فیس اٹ, واٹ ہیپنڈ ایگزیکٹلی؟ بطول, ہراسمنٹ از ناٹ جسٹ اے سنگل ایونٹ جس کو آپ بالکل الگ سے دیکھ سکیں. ہراسمنٹ از آلویز پریسیڈیڈ بائی سم ایونٹس اینڈ فالوڈ بائی سم مور. ہمیشہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ایونٹس ملتے ہیں, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے لاء میں کہتے ہیں کاز آف ایکشن ایک بن جاتا ہے, فائنل جو لاسٹ نیل ان دا کافن ہوتی ہے. 2009 سے میں ریڈیو کر رہی تھی, اور ایونٹس ہوتے رہتے تھے جو کیٹ کالنگ کے. اچھا, ہمارے یہاں ایک بڑا مسکنسیپشن بھی ہے کہ ہراسمنٹ صرف تبھی ہوتی ہے جب کوئی انسان آ کے آپ کو پکڑ لے یا آپ کو چھو لے, ٹھیک ہے. ہراسمنٹ الفاظ سے بھی ہو جاتی ہے, مطلب آپ لفظوں سے ایسی خراب اور معیار سے گری ہوئی باتیں کریں کسی عورت کے لیے, اس کے لیے آپ کو اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ اپنے الفاظ سے ہی وہ سارا کام کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ہراسمنٹ لاء بڑا مضبوط بنا ہوا ہے. ہراسمنٹ ایکٹ جو پروٹیکشن کا تھا 2010 کا, 2020-22 میں اس کی امینڈمنٹس بھی آئی ہیں, اور اب وہ زیادہ انکلوسیو ہوتا جا رہا ہے. یعنی جس زمانے میں نے اپنا کیس لڑ کے جیتا تھا. اور آپ نے خود یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے خود کیوں چوز کیا کہ آپ نے لڑنا؟ یہ میں اس لیے نہیں بتا سکتی, آپ بس یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایسے دھوکے ہوئے. Are you a lawyer professionally? I will be next year, inshallah. But when you fought the case, you were not a lawyer. I was not a lawyer. So how could they allow you to fight the case? Actually, Ombudsman ایک ایسا خاص ادارہ ہے جو کہ بالخصوص ہراسمنٹ کے کیسز ہی سنتا ہے. وہاں پہ جیسے کہ اومبڈسمین چاہے فیڈرل اومبڈسمین ہو, پروونشل ہو, کسی بھی طرح کا ہو, وہاں پہ یہ اسپیڈی جسٹس دینے کے چکر میں ایک پروویژن ہوتی ہے کہ آپ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں. ویسے پاکستان میں آپ کوئی بھی انسان اپنا کیس خود لڑ سکتا ہے, چاہے وہ سول ہو چاہے کرمنل ہو, لیکن لوگ لڑتے اس لیے نہیں کیونکہ پیچیدہ ہوتے ہیں قانون. اور اگر ایک انسان اپنا کیس خود لڑ رہا ہے اور اس کو قانون کی باریکیاں نہیں پتہ, تو یہ وہ ایز اے ڈیفینس نہیں یوز کر سکتا, آپ کو پروسیجر فالو کرنا ہے. لیکن اومبڈس پرسن کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں پہ اسپیڈی جسٹس کے لیے جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ ان پرسن جا کے. آپ کو اسپیڈی جسٹس ملا 2 سال کا, تو کہتے ہیں کہ 2 to 3 months میں یہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں. اچھا, بیکاز ناؤ آئی ایم بیکمنگ اے لائر, تو
جو ادر سائڈ کی اسٹوری ہے یعنی فرام دا جوڈیشل پرسپیکٹیو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ٹو. اگر آپ 2-3 مہینے کے اندر کوئی کیس ریپ اپ کرنا بھی چاہیں بطول تو آپ فیکٹ فائنڈنگ کیسے کریں گے اتنی جلدی؟ ایویڈنس نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے وجہ بتائی کہ آپ نے اس لیے لڑا کیونکہ آپ کے پاس آپشن بھی تھی اور یو وانٹڈ ٹو ڈو اٹ. لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ادارے میں کوئی آپشن آپ نے جب اپنے ادارے میں کمپلین کی تو پھر آپ کو کیا رسپانس ملا؟ میرے تو ادارے میں ہراسمنٹ کمیٹی تو دور کی بات, اتنی ڈس فنکشنل ایک آدمی کی ایچ آر تھی جس بندے کو ای میلز تک لکھنا نہیں آتی تھی. اور اس طرح کے ڈس فنکشنل مطلب سیناریو میں دا اونلی آپشن دیٹ آئی واز لیفٹ ود واز اومبڈس پرسن. اور تو کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. لائک میں so were you fired? No, I resigned. Immediately I resigned. What happened was جو 21 اگست میں ایک خاص ایک ایونٹ تھا جس کے بعد I broke. I called the CEO. وہ unavailable تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے اور اس سے پہلے کہ وہ میری بات سنتے انہوں نے پورے آفس کے سب لوگوں کی باتیں سنی اینڈ دین ہی کالڈ می اینڈ از لائک کچھ بھی نہیں ہوا ہے, آپ ایک کام کریں, آپ گھر جائیں. یو وونٹ بلیو آئی ایم سچ اے اسٹرانگ پرسن بٹ آئی واز کرائنگ, آئی واز شیورنگ اور آئی واز اینگری کہ میں رو کیوں رہی ہوں. اتنا خوف ایک انسان میں, چاہے وہ کتنا بھی مضبوط ہو, ایک عورت جب گھر سے باہر کام کرنے نکلتی ہے, ٹیلنٹڈ ہوتی ہے, اپنے بل پہ جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو جسٹ بیکاز شی از اے وومن. اور کیونکہ وہ جو اسٹوریز آپ پہ پبلش ہوئی ہیں وہ میں نے ان کی تفصیل پڑھی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ الفاظ سے تو ہراسمنٹ ہوتی نہیں, اور فار ایگزامپل کوئی گالی دے رہا ہے تو وہ اس کو نہیں سمجھا. گالی نہیں ہے نا صرف بطول, یہ جملہ آئی ایم شیور بڑا مایوب ہے لیکن کسی کو برہنہ کرنے کے لیے اسے ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہوتا. مطلب آپ بھی میڈیا میں ہیں, آپ بھی میڈیا میں, میں بھی کوئی 15-20 سال سے میڈیا کر, ہم لوگ الفاظ تو ایسی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا زبان گیری, آپ تو زبان سے بیڑا غرق کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا. ہراسمنٹ تو از سچ اے براڈ کانسیپٹ اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ اب تو آپ کا کیس کب تک کنکلوڈ ہو رہا ہے, واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ دیکھیے بفور دا اومبڈس پرسن آئی وان, بفور دا گورنر, کیونکہ اومبڈس پرسن کی اپیل گورنر کے پاس جاتی ہے نا پروونس کے لیول پہ, تو گورنر کے پاس گئی اینڈ انہوں نے جو ہے وہ اوور ٹرن نہیں کیا ڈیسیجن, انہوں نے میرا ہی ڈیسیجن اس کو انٹیکٹ رکھا. یا آفٹر دیٹ دے وینٹ ٹو ہائی کورٹ. اچھا یوزلی ہائی کورٹ, ابھی آپ کا کیس ہائی کورٹ میں ہے؟ نہیں, میرا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں, ٹھیک ہے, آئی ہولڈ یو ہے. اچھا زہرا یہ بتائیے گا کہ آپ مہرین کا کیس بھی فالو کر رہی ہوں گی؟ بالکل, اور اس لیے ہم ایسے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ مزید سمجھ سکیں. تو ہاؤ ڈو یو, واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ کیونکہ آپ کو تو انصاف مل گیا لیکن کیا باقی کیسز میں بھی آپ اسپیڈی جسٹس ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیے مہرین کا کیس میرے سامنے ombudsman میں ہو رہا تھا. سب سے پہلے میں وہی فیملیئر ہوئی کہ مجھے مہرین نظر آئیں, اور وہ ایک زمانے میں BBC کی اینکر ہوا کرتی تھی. جب میں اسکول میں تھی میں ان کو دیکھتی تھی اور میں بہت ایڈمائر کرتی تھی, تو میں نے ان کو پہچانا. میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ ہماری جو سینئر عورتیں جو ہم جن کو لوگ وہ بھی اس سے سب سے گزری ہیں. ہر عورت 80 سال کی کوئی شاعرہ کیوں نہ ہو وہ بھی بتاتی ہے کہ اس دن ایک بڑی شاعرہ بتا رہی تھیں کہ کسی نے کہا کہ مجھے کس طرح پروموشن ملے گی, کیا طریقہ ہوتا ہے, تو کسی نے کہا سفارش استعمال کریں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کسی کی سفارش نہیں, تو ان کو کہا گیا آپ خود ہی سفارش ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ عذرا عباس ایک بہت بڑی شاعرہ ہیں. جب وہ کالج میں پڑھا رہی تھیں اس وقت کی بات تھی کہ, اور یہ 80s میں ہے, کوئی 70s میں کوئی خاتون یہ اپنا قصہ بتا رہی ہیں, تو مجھے کیسا لگتا ہے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک یہ ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک, تو مہرین کا کیس میں نے اس وقت دیکھا, بالکل اس کے بہت خاص چیلنجز تھے, وہ تھا, لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ مہرین کے کیس کو اب کوریج مل رہی ہے اور ایک پریشر پبلک بلڈ ہو رہا ہے کہ الیکٹرک پہ پتہ نہیں کس حد تک وہ بورڈ آف گورننس کو لینا چاہیے, کیونکہ آپ غیرت اگر اپنے ہو نا اس قسم کی معاملوں کی تو پھر آپ پریشر لیں گے. تو آئی ایم گلیڈ وہ کوریج مل رہی ہے. لیکن ٹیکنیکلی میرا اور ان کا کیس, حالانکہ میرے 2 سال لگے, ان کو 5 سال لگے کیونکہ وہ بیچ میں ہائی کورٹ پہ چلے گئے. جو انہوں نے یہ کیا, آپ کو بھی یہ آرگیومنٹ آیا تھا کہ جورسڈکشن کا ایشو ہے؟ میرا جورسڈکشن کیونکہ جیسے IBA مختلف شہروں میں ہے, صرف ایک شہر میں نہیں ہے. نہیں, IBA ٹیکنیکلی وہ شہر کی بات نہیں, وہ صوبے کی ہوتی ہے. IBA یہیں پہ ہی ہے, سندھ میں ہی ہے موسٹلی. انہوں نے لیٹس جسٹ سے, میرا خیال ہے کہ الیکٹرک میں بھی یہ آرگیومنٹ نہیں بنتی, لیکن کیونکہ یار ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں, خواتین ہیں, میری اپنی بیٹی ہے, اور ہم بہت انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہراسمنٹ کو کی تشریح کرنا ٹی وی پہ بیٹھ کے, اٹس اے موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. اور آپ کیسے ڈٹرمن کرو گے کہ آپ ہراس ہوئے نہیں ہوئے؟
تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہم شکایت لگاتے ہیں نارملی جی کیونکہ میں نے ایک ادارے میں ڈان میں نام لینا چاہوں گی, ڈان میں بڑی پروفیشنل مینجمنٹ ہے, ایک دفعہ میں نے شکایت لگائی فلو میں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اتنا سیریسلی اسٹرکٹلی ایکشن لیتے ہیں. دا گائے واز فائرڈ اینڈ آئی واز ٹولڈ دس از دا ریزن. تو میں بہت حیران ہوں کہ باقی اداروں میں ایسا ہوتا ہے, اور اگر ٹی وی چینلز کیا تو ہو رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے, لیکن اب ٹی وی چینلز اس پہ ایکٹ کیسا کرے یہ میٹر کرتا ہے. یار مجھے یہ بتائیں زہرا کہ ابھی کیا مورلی جب ہم یہ شکایت لگاتے ہیں تو اگلے بندے کے پاس اگر وہ صحیح بھی ہے تو مورل اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ بیٹھا رہے, تو اخلاقی طور پہ اس کو چھوڑ دینا میرا چاہیے. یہ خیال ہے کہ اگر ڈیلے ہو رہی ہے, اگر ان کو اتنا شوق ہے سندھ ہائی کورٹ جا کر اسٹے لینے کا, تو جب تک اسٹے لگا ہوا ہے اس وقت تک ان کو دستبردار کرے نا اپنی نوکری سے, لیو پہ لانگ لیو پہ بھیجے کم از کم جب تک لیگلی ان پر ٹرمینیشن کا فیصلہ ہے. ہی شوڈ ناٹ ہیو پاور اوور ویمن ان دیٹ انسٹیٹیوشن. سو کم از کم کچھ تو اثر ہو. So ابھی are you comfortable, are you working with IBA, things are fine? I resigned because again this is very sad in all these cases. مہرین کا تو پھر انہوں نے ٹرمینیٹ ہی کر دیا. میرا یہ ہے کہ آئی ایم شیور جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کوششیں بہت تھی, مجھے کاؤنٹر کیسز سے بہت تھریٹن کیا گیا. میرے آپ کے خلاف کیا کیسز بنائے؟ مجھے آج تک پتہ نہیں چلے کیا کیسز ہیں. مجھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اکبر زیدی صاحب جو پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں اور سول رائٹس وغیرہ پہ لکھتے ہیں, انہوں نے ای میل میں کہا کہ میں نے کہا لیٹس کم اینڈ ڈسکس دس اینڈ آئی تھنک ڈسکسنگ کین سالو دس. تو وہ کہتے ہیں کہ نو آئی ڈونٹ نو واٹ یو ہیو ٹو کلیئر دی ایئر اباؤٹ. You have filed a case and there are many cases coming against you. What kind of cases? آج تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوا. مجھے ڈیٹیلس یہ میرا خیال ہے مہرین کے کیس میں بھی یہی رپورٹ ہوا نا کہ ان کو یہ وہ ریفرنس لیٹر نہیں دے پا رہے, دیے انہیں تاکہ آگے کہیں وہ کام کنٹینیو کر سکیں. ان کو تو ٹرمینیٹ کیا تھا. میں تو پھر جب اومبڈسمن گئی تھی, میری تو رپورٹ جب آئی نا, انٹرنل رپورٹ تھی میری پہلے جو میں نے جیتی تھی, وہ یہ دے نہیں رہے تھے مجھے. تو میں نے دھرنا کیا تھا, پلیکارڈ پکڑا تھا کہ مجھے میرا حق دو, مجھے میری رپورٹ دو. اس کے بعد کچھ حصے دیے, پھر انہوں نے شو کاز نوٹس دیا مجھے کہ آپ نے پلیکارڈ کیوں اٹھایا ہمارے ادارے کے خلاف, اور یہ سوشلسٹ قسم کے. لیکن ابھی مجھے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. مجھے تحریم بتائے گا کہ اب ہونا کیا چاہیے, کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے جیسے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, جیسے کیس جیت چکی ہیں, جیسے مہرین جیسی بہت ساری خواتین کو ان کو خود ایک واضح سپورٹ ہے ایتھیکلی. اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے پہلے آپ. اچھا, آنیسٹلی اسپیکنگ, at least people should keep talking, because when you keep talking you raise awareness. اور جب آپ کسی ٹاپک کے حوالے سے ٹیبو اس کا ختم کرتے ہیں نا, تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ مسئلہ ہے تو کریٹ کون کر رہا ہے. تو جو کریٹ کر رہا ہے پھر اس کے حوالے سے ریگولیشنز بنیں گے, اسٹیچوٹس بنیں گے, اس کے بارے میں لاز ہوں گے. جسٹ بیکاز اے ہینڈ فل آف ویمن لٹرلی اپنا کریئر اسٹیک پہ لگا کے دے اسٹوڈ اپ. Frankly, just as a question, as a woman and as a mother, did you have enough money to fight the case, both of you? اچھا, یہ بات میں آپ کے ویورز کو بھی ضرور بتانا چاہوں گی, بیکاز ایک عام انسان ہونے کے ناطے میں نے اپنا کیس خود لڑا, اللہ کا شکر جیتا. اور اومبڈس پرسن کے پاس اتنی کاسٹس آپ کی نہیں جاتی. یہ جو لیگل یا لٹیگیشن کے ساتھ جتنے کاسٹ اٹیچ ہوتے ہیں کہ بیسکلی وکیل کی فیس ہوتی ہے, یا کورٹ کی فوٹو کاپی کی فیس ہوتی ہوگی, یا اسٹیمپ. تو یو کوڈ ڈو دیٹ کمفرٹیبلی, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کام نہیں کر رہے تو ایک ایکسپینس ہے. آئی ووڈ جسٹ ٹیک دا اپرچونیٹی فرام دس پلیٹ فارم اینڈ سے کہ اف یو آر بینگ ہراسڈ, پلیز آپ لوگ ڈرے نہیں, بیکاز جس نے ہراس کیا ہے شرم اس کو آنی چاہیے, آپ کو نہیں آنی چاہیے. اٹس نائدر ایکسپینسو اینڈ ایون اگر تھوڑے پیسے لگتے بھی ہیں, آپ کی عزت سے بڑھ کے تو نہیں ہے یار. دیکھیے, لیکن اگلی بالکل یہ بات درست ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگلی سائڈ ایک بہت بڑے لوگ لے کر آ رہی ہے, کیونکہ آپ کہیں گے کہ آپ کی طرف سے ایکسپینس نہیں ہے, لیکن دوسری سائڈ اگر بہت ایکسپینس کری اس کا کیا چل جاتا ہے. میری بھی اپوزٹ میں وہ بڑے بڑے بیرسٹرز تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, بٹ اگر آپ کا پروف اور ایویڈنس بالکل برابر ہو تو ڈزنٹ میٹر. جی تحریم, یور لاسٹ کمنٹ آن. بالکل, لائر کے بغیر بھی آتے ہیں چیزیں, وہ آ جاتی ہیں. لیکن خیر میرے یونیورسٹی کے فرینڈس تھے, لائر تھے, باسل نبی ملک, انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا. اور میں تو انٹرنل ہیرسمنٹ کے اس پہ جب میں جیت گئی, میں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ میں جیت گئی ہوں, میں کیا مزید سپریم اور یہاں پہ میں یہ کرتی رہوں گی, میں اکیڈیمک ہوں, جو اپنا کام بھی کرنا ہے. کہیں کام انہوں نے, جی میں ایک یونیورسٹی میں کام کر رہی ہوں, میں نے ریزائن کر دیا تھا بیکاز آف آل آف دس ہیرسمنٹ اینڈ آئی وینٹ ایلس پہ. انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا کیس لڑوں گا, تو مجھے بہت سپورٹ تھی اس بات کی. تو یہاں پہ لوگ ہیں, لائرز بھی ہیں, عورتیں لائرز بھی ہیں, آدمی لائرز بھی ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں, بڑے ادب سے کرتے ہیں. میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. ایک دفعہ ہیرس ہونے کے بعد میں مزید ہیرسمنٹ اجنبی لائرز سے بھی برداشت نہیں کر سکتی. جی تحریم, اب آپ کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ آئی ووڈ سے کہ فرسٹ آف آل اٹس ناٹ ایکسپینسو. سیکنڈلی, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اف یو آر اے وکٹم آف ہراسمنٹ اور اے ہاسٹائل ورک پلیس,
سب سے پہلے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس. بڑا آسان سا 15-20 اس میں آپ کے ہیں سیکشنز, آپ پڑھیں, اپنے رولز جو ہیں, اپنے رائٹس جانیں اور کورٹ کو اپروچ کریں. اور چونکہ یہ ایک ایسے لیول کی کورٹ ہے نا جو وہ لائک ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ جیسی, مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا. ایک پروسیجر ہے وہاں پہ, آپ جائیں گے, وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور آپ اپنے ایویڈنسز پریزنٹ کریں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ سامنے آپ کا کتنا بڑا وکیل ہے, اپنے ایویڈنسز جمع کریں, ساری ڈیٹیلز لکھیں, سارے واقعات لکھیں. آپ جتنا سسٹمیٹک اپنا ایویڈنس یا پروف تیار کریں گی اتنی ہی آسانی سے کورٹ میں ثابت کر سکیں گی. لیکن آئی ہیو ایکسپیرینس دیٹ مینی ویمن دے ڈونٹ ہیو ایویڈنس. یہ کہ کتنا آپ کو سمجھ آ اصل میں یہ ہوتا یہ کہ اکثر جو آپ کی رولنگ آتی ہے الحمدللہ جیسے پازیٹیو آتی ہے تو آپ کی کسی ایسپیکٹ ڈاکیومنٹڈ جو تھا بہت زیادہ اچھی طرح اس پہ آ گئی. آپ کے جو سارے آپ کے ساتھ جتنا برا ہوا اتنی ہارش پنشمنٹ اس لیے نہیں آئی کہ ہر چیز کی ایویڈنس. اور بالکل بہت شکریہ. اور مریم کے کیس میں مجھے سب سے زیادہ اسٹرانگ ویلڈ آرگیومنٹ یہ لگتا ہے کہ ان کو آگے کام سے روکا گیا. اگر ہراسمنٹ نہیں ہوئی تو ان کو لیٹرز دیتے تاکہ شی کوڈ کنٹینیو ہر ورک. بہت شکریہ آپ دونوں آئیں اور میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی اور آپ جیسی خواتین چاہیے ہمیں.